بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا مکمل واقعہ قسط نمبر 17۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ شمر نے بیچ میں آ کر معاملہ خراب کر دیا اور ابن سعد کو کہا کہ اگر معاملات تم سے نہیں سنبھل رہے تو فوج کو میرے حوالے کر دو۔ سلسلے کی کڑی کو دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ انہوں نے امام عالی مقام کو ابن سعد اور ان کے ساتھیوں کے مقصد سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو۔ ابن سعد نے شمر اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا تو سب نے مہلت کی رائے دی۔ ابن سعد نے اپنے سب ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم لوگوں نے تمہیں کل تک مہلت دے دی ہے۔ یہ کہہ کر ابن سعد واپس چلا گیا۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اہل بیت کو نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دانائے دل کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت اور روک ٹوک نہیں ہوگی۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور مجھے قتل کر لیں گے تو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبے کو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے خاص طور سے اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمیت بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جو اب دیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور بہترین ابن ام کو دشمنوں کے نرقے میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اس کے بعد اصحاب میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، میں دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، خدا کی قسم، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت کر لیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے نواسے کی کیسی حفاظت کی۔ غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے
اپنی اپنی عقیدت اور جاں نثاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ بوقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ادھر دشمنوں کے گھوڑے برابر خیمے کا چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی شخص بچ کر نہ نکل سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرأت و تسبیحات کے اعزاز پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کا کسی کو میسر ہوا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و توانائی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب نے ان لوگوں کا کیا حال کر دیا ہوگا، ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ ان لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔